شہنشاہ عالم مصباحی صاحب قبلہ کے دور اندیشی بھائی صدر عالم صاحب اور غزالی بابا اور ان کے دوستوں کی بسیار کوشش ممبر شریف پر آسوی گلاب موجود ہے، اس کی خوشبو علامہ احمد رضا عشقی معرفتی کے بعد اس نام کا آپ نے انتخاب کیا ہے، اللہ فیضان برکات سے مالا مال فرمائے، آمین کہہ دیں ماشاءاللہ۔ بہت بہت شکریہ حضرات۔ اصحاب صفہ نے اپنا رشتہ حضور سے جوڑا تو آپ نے اپنا رشتہ اصحاب صفہ سے جوڑا ہے۔ اس کے بعد ایک ایسا شاعر آ رہا ہے جس کا نام ہے اسد اقبال، سبحان اللہ تو کہہ دیجئے بھائی۔ دیکھیں آپ نہیں بولیں گے تب بھی وہ شعر ہی کہلائے گا، سمجھ رہے ہیں؟ وہ تر و تازہ ہو تب بھی شعر ہے، بھوکا ہو تب بھی شعر ہے، اپنے شہر میں ہو تب بھی شعر ہے، اور شہر سے باہر ہو تب بھی شعر ہے کہ نہیں؟ الحمدللہ رب العالمین۔ یہ ہے کہ آپ کے کہنے سے آپ کا اپنا وقار بڑھتا ہے۔ اصحاب صفہ کا جو ذکر اتنے احسن اور طیب طریقے سے ہو رہا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ کوئی نہ بولے تو میں چپکے سے بولوں۔ دل بیتاب کو ہر وقت سنبھالے بخشے۔ دیکھیں یہ سب بڑے شعر و شاعری کے رسیہ بیٹھے ہوئے ہیں ڈاکٹر صاحب، دیکھیں آپ لوگوں کے سامنے نظامت کرنا بڑا مشکل کا، مجھے معلوم ہوتا تو میں راستے سے لوٹ جاؤں۔ دل بیتاب کو ہر وقت سنبھالے بخشے، غم سرکار تسلی کے دوشالے بخشے۔ اس کے بعد ایک شعر ہے جی، بہت بہت شکریہ۔ دیکھیں کہ دل بیتاب غم سرکار تسلی کے دوشالے بخشے، دل بیتاب تسلی کے دوشالے بخشے، جس نے بھی آپ سے چاہت کا تعلق جوڑا رب نے اس کو بھی کئی چاہنے والے بخشے۔ جس نے بھی آپ سے چاہت کا تعلق جوڑا رب نے اس کو بھی کئی چاہنے والے بخشے۔ روز محشر یہ منادی کی منادی ہوگی، جس کو محبوب تو دامن میں چھپا لے بخشے۔ روز محشر یہ منادی کی منادی ہوگی، جس کو محبوب تو دامن میں چھپا لے بخشے۔ حضور کے شہر کی باتیں ہوئی، حضور کے شہر کا ذکر ہوا، حضور کو دیکھنے والے ان مبارک شہروں کے مالکان کے ذکر سے آپ نے اور ہم نے اپنی مشکلوں کو دور کیا ہے۔ دعا کریں کہ یہ ذکر اصحاب صفہ ہماری مغفرت کا سامان بن جائے، آمین کہہ دیں۔ اور میاں حضور بیٹھے ہوئے ہیں، یہ صوفیہ کی ایک عظیم جماعت بیٹھی ہوئی ہے ماشاءاللہ۔ یہ بات حقیقت ہے کہ عشق انسان کو قلندر بو علی کرتا ہے، عشق انسان کو قلندر بو علی کرتا ہے، عشق پاگل نہیں پاگل کو ولی کرتا ہے، عشق انسان کو قلندر بو علی کرتا ہے، عشق پاگل نہیں پاگل۔ تقریباً 25 سال پہلے ہندوستان کے غزل کے مشاعرے کے بڑے ناظم تھے عمر قریشی گورکھپوری، ان کے دروازے پر بیٹھا ہوا تھا، ان سے ملنے کے لیے گیا تھا، تو واپسی کے موقع پر انہوں نے 4 مصرے مجھے دیے تھے، تو میں نے بھی کسی کو دیے تھے، وہ شاید ان کسی میں ان لوگوں میں آپ بھی شامل ہیں۔ دیکھیں اس نے کہا تھا میرے لفظوں کو محبت کی گواہی مل جائے، مجھ کو بھی مملکت شیر کی شاہی مل جائے، میں بھی خسرو کی طرح رقص کروں شیر کہوں، کاش مجھ کو کوئی محبوب الہی مل جائے، کاش مجھ کو کوئی محبوب الہی۔ جب میں دروازے پر نکلا تھا بولے کہ آصف صاحب، میں نے کہا جی عمر قریشی گورکھپوری، بڑا نام تھا، وہ کیا سجا سجا کے نظامت کرتا تھا۔ جی جی اچھا یہاں پر تو وہ مجھے ایک شعر پھر دیتے، کہتے ہیں کہ یہ شعر رکھ لو اس سے۔ میں نے کہا کیا ہے؟ بولے دیارے شعر و سخن کے فقیر سے کہنا، گلی غزل کی ہے سونی میر سے کہنا، عمر کو بھی ہو عطا حسن و فکر نعت رسول، گزر ہو دلی تو خسرو کے پیر سے کہنا۔ یہ صوفیہ کی جماعت ہے، اور یہ ڈاکٹر اقبال کہتا ہے یدے بیضا لیے بیٹھے اپنی آنکھ، ہے کہ نہیں؟ کسی کو ہلکے میں نہ لیا جائے، ہے کہ نہیں؟ یدے حسن بھائی وہ ایک درویش بزرگ تھے، ان کا نام تھا، بڑے عالم تھے وہ، بڑے محدث تھے، فقیہ حرم میں ان کا نام شمار تھا، ان کو لوگ کہتے تھے علامہ مسلم مغربی کہتے تھے۔ ایک بات علامہ مسلم مغربی کہتے تھے۔ ایک دن وہ سو رہے تھے، ان کے خواب میں حضور تشریف لائے، کتنے سبحان اللہ نہیں گائے، حضور تشریف لائے تو خوش ہو جائیں، وہ کرم ادھر بھی تو ہو سکتا ہے۔
حضور تشریف لائے، میرے آقا فرماتے ہیں مسلم مغربی میں جی حضور، کہتے ہیں کہ میرے آقا ابھی ابھی مجھ سے خدا نے کہا، ابھی ابھی مجھ سے خدا نے کہا کہ اے میرے حبیب مسلم مغربی سے کہہ دو، اس کا ایک مرید کوتوال ہے، کوتوال کے قید خانے میں میرا ایک نیک بندہ قید ہے، اس سے کہہ دو اسے آزاد کر دے، خیریت۔ مسلم مغربی اٹھے، رات میں بھاگے تھانے اور جگایا تو کوتوال قدموں پہ گر پڑا۔ اس نے کہا حضور بتایا ہوتا تو ہم آپ کی خانقاہ آ جاتے، فرمایا وقت نہیں تھا۔ بولے حضور کام؟ بولے اسلام کا قیدی اسے آزاد کر۔ اس نے کہا حضور، کوتوال نے کہا اس کے خلاف بڑی سازش ہے، بڑی شکایتیں ہیں۔ فرمایا میں نے کہا اسے آزاد کر، میں نے کہا اسے آزاد کر۔ اس نے کہا حضور اس کو مت آزاد کریں، بڑی شکایتیں ہیں۔ کہا آزاد کر ورنہ اللہ کا عذاب آ جائے گا۔ کوتوال اندر گیا، قید خانے کی چابی سے اس نے تالا کھولا اور اس درویش قیدی کو باہر نکالا۔ جب وہ قیدی باہر آ گیا تو اس نے کہا کہ او قیدی سن، یہ میرے پیر مسلم مغربی ہیں جن کی سفارش سے تجھے آزادی ملی، ان کا شکریہ ادا کر۔ یہ تمام تر صوفیہ کی جماعت بیٹھی ہوئی ہے، دیکھیں آپ، ان کا شکریہ ادا کر۔ تو مسلم مغربی کے کوتوال کے کہنے پر اس قیدی نے کہا حضور بہت بہت شکریہ، آپ کا بڑا نام سنا تھا اور آج آپ کو دیکھ لیا، آپ نے میری ضمانت پر مجھے رہا کرانے میں کامیابی حاصل کی، اللہ اس احسان کا بدل عطا فرمائے، بہت بہت شکریہ۔ اتنا کہا اور گلی میں گھس گیا۔ تو مسلم مغربی نے اسے دوڑا کے پکڑا اور ٹھہر، وہ رک گیا۔ بولے حضور اب کیا بات ہے؟ فرمایا مجھے جانتا ہے؟ فرمایا ہاں ہاں بتایا تو کوتوال صاحب نے، آپ بہت بڑے عالم ہیں، بڑے عظیم محدث ہیں اور بہت بڑے فقیہ ہیں اور اس شہر میں آپ کا جلوہ ہے۔ کہا نہیں معلوم تھی۔ سن، پورے علاقے میں میرے مریدین ہیں، یہ دبدبا، یہ پورا اجارہ داری سب میرا ہے، پورا علاقہ میری تعظیم کرتا ہے، میری سکے ٹرائز ہیں یہاں پر، میری عظمتوں کے بگل بجتے ہیں۔ سن پہلے میری بات سن لے درویش، اگر اس علاقے میں کبھی کوئی دقت ہو تو مجھ سے کہنا، اگر اس علاقے میں کوئی دقت ہو تو مجھ سے کہنا، سمجھے؟ تو وہ فقیر مسکرایا، اس نے کہا اپنی تو بتا دی میری بھول گئے، اپنی بتا دی میری بھول گیا۔ کہا تیری کیا ہے؟ کہا میں وہ ہوں کہ جس کے لیے خدا نے اپنے حبیب سے کہا، حبیب نے تجھ سے کہا، تو نے کوتوال سے کہا، تب مجھے رہائی ملی ہے۔ مجھ سے کہتا ہے کہ اس علاقے میں کوئی دقت ہو تو مجھ سے کہنا، میں تجھ سے کہہ رہا ہوں میدان محشر میں کوئی دقت ہو تو مجھ سے کہنا۔ میں بہت بہت شکریہ، میدان محشر میں کوئی دقت ہو تو مجھ سے کہنا۔ بڑی شان کے مالک ہوتے ہیں بھائی، ان کو ہلکے میں نہ لیجیے، یہ فقیروں کی جماعت ہے، یہ درویشوں کی جماعت ہے۔ ڈاکٹر اقبال کہہ کے گیا ہے یدے بیضا لیے بیٹھے اپنے پورا اسلام سمیٹے ہوئے ہیں۔ عشق انسان کو کلندر ولی کرتا ہے، عشق پاگل نہیں پاگل کو ولی کرتا ہے۔ میرے لفظوں کو محبت کی گواہی مل جائے، مجھ کو بھی مملکت شیر کی شاہی مل جائے، میں بھی خسرو کی طرح رقص کروں شیر کہوں، کاش مجھ کو کوئی محبوب الہی مل جائے۔ پھر کہتا آگے لکھو تیار شیر و سخن کے فقیر سے کہنا، گلی غزل کی ہے سونی میر سے کہنا، عمر کو بھی ہوتا حسن و فکر نعت رسول، گزر ہو دلی تو خسرو کے پیر سے کہنا۔ اس قبیل کا ایک اور شعر یاد کر لیں، کچھ ایسے رابطے ان سے شدید ہو گئے کہ ہم لڑے بھی نہیں اور شہید ہو گئے، کچھ ایسے رابطے ان سے شدید ہو گئے ہیں کہ ہم لڑے بھی نہیں اور شہید ہو گئے ہیں۔ کبھی جو وقت ملے ان کے پاس بیٹھا کر جو لوگ عشق میں بابا فرید ہو گئے ہیں، کبھی جو وقت ملے ان کے پاس بیٹھا کر، کبھی جو وقت ملے ہلکے میں نہ لیا کرو ان درویشوں کو۔ ایک درویش پاکستان کے پوربندر کے قریب آیا، اسٹیمر پر بیٹھ کے مدینہ جانے والے قافلے کے حصے کا وہ بازو بن گیا۔ جہاز وہ اسٹیمر آگے بڑھا، وہ کلندر کیپٹن کے پاس گیا، کہا کیپٹن صاحب مدینہ کب آئے گا؟ کوئی ہے مدینے والا تو بول دے سبحان اللہ۔ وہ کیپٹن صاحب مدینہ کب آئے گا؟ اس نے کہا تقریباً 17 دن کے بعد آئے گا۔ بولا کوئی بات نہیں، آ کے بیٹھ گیا اپنی سیٹ پر۔ پھر 3 گھنٹے کے بعد کیپٹن مدینہ کب آئے گا؟ اس نے کہا بتا تو دیا 17 دن کے بعد آئے گا۔ پھر سر جھکایا، روتے ہوئے اپنی سیٹ پہ آیا۔ پھر شام کو کیپٹن صاحب مدینہ کب آئے گا؟ سمجھ رہے ہیں وہ کس ڈپارٹ کا تھا؟ سمجھ رہے ہیں آپ؟ کیپٹن دوسرے دن اس کی آواز سن کے پریشان ہو گیا، بولے کوئی دقت؟ بڑی بڑی دقت ہے، کہ مدینہ کب آئے گا؟ بولے ابھی تقریباً 16 دن لگیں گے۔ پھر سر جھکایا، افسوس میں اپنی سیٹ پر آ کے بیٹھ گیا۔ پھر وہ شام آئی تو پھر کیپٹن صاحب مدینہ کب آئے گا؟ کیپٹن کھڑا ہو گیا، بولے آپ کی ذات سے مجھے وہ تکلیف ہو رہی ہے، اپنی سیٹ پر بیٹھے، بول تو دیا نا کہ تقریباً ابھی 16 دن لگیں گے، 2 راتیں نکلی، 1 دن نکلا، بھی کافی ٹائم ہے۔
پھر آ کے بیٹھ گیا. تیسرے دن دوپہر میں پھر روتا ہوا کیپٹن کے پاس. کیپٹن صاحب مدینہ کب آئے گا؟ اس نے کہا کہ تقریباً 15 دن لگیں گے. کہا اور جلدی نہیں آ سکتا؟ کہا اسپیڈ پر موقوف ہے, کوشش کروں گا تو 14 دن لگیں گے. کہا اور پہلے؟ کہا اور اس سے پہلے نہیں آ سکتا. کہا پورا گروپ چاہے تو؟ کہا نہیں آ سکتا. اگر مشینری کی طاقت استعمال کرو تو؟ کہا نہیں آ سکتا. تو اس حاجی نے کہا تو نے صحیح کہا, تیرے چاہنے سے نہیں آ سکتا, حضور کے چاہنے سے ابھی بھی آ سکتا ہے. خدا کی قسم کتابوں میں لکھا ہوا ہے, سامنے جدہ کا ساحل نظر آ رہا ہے, حضور کے حجاز مبارک کے مینار نظر آ رہے ہیں. کیا مطلب؟ عشق انسان کو قلندر بولی کرتا ہے, عشق پاگل نہیں پاگل کرتا. کیا کچھ ایسے رابطے ان سے شہید ہو گئے کہ ہم لڑے بھی نہیں اور شہید ہو گئے ہیں. کبھی جو وقت ملے ان کے پاس بیٹھا کر, جو لوگ عشق میں بابا فرید ہو گئے. بہت بہت شکریہ. بیٹھنے کے حوالے سے ایک شعر مجھے یاد آیا, ذرا سی ہے یہ دوری احمد مختار بیٹھے ہیں, ذرا سی ہے یہ دوری. اس کے بعد ایک ہی مصرع ہے, ایک مصرع اور ہے, اس کے بعد ایک آخری لکھا ہے. ٹھیک ہے, آپ کا دل کہے تو ابھی بولیں, یا 1 گھنٹے کے بعد بولیں, یا 1 ہفتے کے بعد, جب دل کہے تب بولیے. وہ تو اللہ کی توفیق پر منحصر ہے. سمجھ رہے ہیں کہ ذرا سی ہے یہ دوری. تیسرے مصرع ڈاکٹر صاحب میں چاہوں گا کہ یہ تمام تر مشائخ اپنی جوتیوں کے گرد و غبار اور اپنے پیروں کے غسالے سے میرے چہرے پر چھینٹے ماریں گے کہ ذرا سی ہے یہ دوری احمد مختار بیٹھے, ذرا سی ہے یہ دوری احمد مختار بیٹھے, شب معراج ہے آقا سرے دربار بیٹھے. ایک مصرع ہے, ایک لفظ ہے ذو معنی استعمال ہوا ہے اور سلیقے سے استعمال ہوا ہے. ذرا سی ہے یہ دوری احمد مختار بیٹھے ہیں, شب معراج ہے آقا سرے دربار بیٹھے ہیں, تیری سرکار میں خالق میرے سرکار. اب آخری, اس کے بعد آخری 3 مصرع سننے کا. کوئی ایک آدمی کہتے سبحان اللہ. اسد اقبال صاحب مائک پر آ رہے ہیں, راستے میں ہیں, بس آنے والے. ٹھیک ہے, آپ بس دیکھتے رہیے گا, وہ کسی وقت بھی آ سکتے ہیں. ذرا سی ہے یہ دوری احمد مختار. بولے بولے, کوئی دقت نہ ہو, کچھ کرنا نہیں, صرف بیٹھے بیٹھے سبحان اللہ کہنا ہے. تقریباً 2 کروڑ لوگ وائرس سے مر گئے. WHO کی رپورٹ کے مطابق 38 لاکھ لوگ مرے ہیں, اور اصول ہے 5 مرتے ہیں تو 1 کا اعلان ہوتا ہے. ہم لوگ بچ گئے ہیں حضور کے نام پہ سبحان اللہ کہنے کے لیے, حضور پر درود پڑھنے کے لیے. آئیے اپنا حق ادا کریں, زندگی کی بچی ہوئی سانسوں کا صحیح استعمال کریں. ذرا سی ہے یہ دوری احمد مختار بیٹھے ہیں, شب معراج ہے آقا سرے دربار بیٹھے, تیری سرکار میں خالق میرے سرکار بیٹھے ہیں, ہر ایک جانب محمد مصطفیٰ کے یار بیٹھے ہیں, ابو بکر عمر عثمان و حیدر 4 بیٹھے ہیں, وہ دیکھو بیچ میں وہ احمد مختار بیٹھے ہیں, وہ دیکھو بیچ میں وہ احمد مختار بیٹھے ہیں. اور نبی پر حملہ کرنے جب کبھی کفار آتے تھے, یہ کر کے مشورہ آپس میں اکثر بھاگ جاتے تھے, علی پھر ہاتھ میں لے کر وہاں تلوار بیٹھے ہیں. ذرا سی ہے یہ دوری احمد مختار بیٹھے ہیں, شب معراج ہے آقا سرے دربار بیٹھے ہیں, تیری سرکار میں خالق میرے سرکار بیٹھے ہیں. نعت کو نعت کے لہجے میں پڑھنے کا ہنر بھی یہ بڑا عظیم انعام ہے, اللہ سب کو عطا نہیں فرماتا. نعت سے اگر کسی کو تعلق ہو جاتا ہے تو وہ غیر ہو کر کے اپنا ہو جاتا ہے, پتھر ہو کر کے موم بن جاتا ہے, کانٹا ہو کے گلاب بن جاتا ہے, نفی ہو کے اثبات بن جاتا ہے, اور عدم میں ہو کے وجود میں آ جاتا ہے. یہ نعت کا کمال ہے. وہ دلو رام کوسری تھا, غیر مسلم شاعر تھا, غزلیں کم لکھی, نعتیں زیادہ لکھی. ایک شعر اس کی نعت کا آیا تھا کہ لے کے دلو رام کو آقا گئے جنت میں جب. ایک شعر بس جی, بہت بہت شکریہ. وہ کہتا ہے دلو رام کوسری کہتا ہے لے کے دلو رام کو آقا گئے. اسد بھائی بڑا فیصلہ قائم نہ کیجیے گا, آخری بات سننے تک, ٹھیک ہے, مجھے تمہیں سے خطرہ ہے. لے کے دلو رام کو آقا گئے جنت میں جب, وہ کہتا ہے غل ہوا ہندو بھی محبوب خدا کے ساتھ. غیر مسلم شاعر کا شعر تھا, اب ہے نہیں. سنیں, بات آگے بڑھتی ہے. انتقال کا آخری دن چل رہا ہے, اس کے دروازے پر اس کے ادباء, مبصرین, ناقدین, مضمون نگار, شعراء کی بھیڑ لگی. اچانک اپنی چارپائی سے طاقت بٹور کر اٹھ کے بیٹھ گیا. اس نے کہا جتنے لوگ میرے کمرے میں بھاگ جائیں, میرے کمرے میں ہٹ جائیں, ہٹ جائیں, ہٹ جائیں. لوگ بولے اتنے بد اخلاق کیسے ہو گئے ہو, عمر کے آخری حصے میں. فرمایا نکل جاؤ ورنہ دھکے مار کے باہر کروں گا, نکل جاؤ. لوگوں نے کہا یار نکل تو جاؤں گا, بتا دو کیوں نکل جاؤں گا. تو دلو رام کوسری رو کے بولا خدا کی قسم زندگی بھر اس نبی کی نعتیں پڑھی میرے دروازے پر کھڑے ہیں. اب سوچو یہ کس کتاب میں لکھا ہو. یہ مسئلہ نہیں, بات کی بات ہے. سنو پہلے, یہ دیکھو بیان کہاں ہو رہا ہے, یہی دیکھ کے بات فائدہ استفادہ کرو. کہتا ہے میرے دروازے پر مدینے والے آقا کھڑے, اپنا ہاتھ بڑھا کے بولتے دلو میری نعتیں پڑھی ہے تو میرا کلمہ بھی پڑھ لے. کلمہ پڑھتا ہے. ایک شعر کہتا ہے کہ مجھے
کہ میں گنگا سے نکلا تو کوثر میں پہنچا، مجھے رب نے پانی سے پانی دیا۔ دلو رام کوثری جو عاشق صادق کا نام ہے، لاہور کے عظیم قبرستان میں لٹا ہوا ہے، اس کی قبرستان کی تصاویر موجود ہے۔ یہ شرف اسے کیوں ملا؟ اس لیے کہ اس نے حضور سے محبت کی ہے، زندگی بھر نعت مصطفیٰ۔ جس نے غیر ہو کر کے اگر کوئی حضور کی تعریف کرتا ہے تو حضور اپنے مبارک چہرے کی برکتوں سے اسے مالا مال کرتے ہیں، اور کوئی حضور کا غلام ہو کے حضور کی تعریف کرے تو کیا بات، محبت سے کہہ دو سبحان اللہ۔ زمین نے جب سے باندھا ہے امامہ سب نعت کا عظیم الشان مصرع، جس کو صفحہ کرتاس پر لانے والا شاعر، دنیا کے کئی ملکوں کا سفر کرنے والا شاعر، پڑوسی ملک کے بڑے بڑے سازندوں کا تنہا مقابلہ کرنے والا شاعر، جناب عزت مآب محترم اسد اقبال کلکتوی صاحب تشریف لا رہے ہیں۔ نعرہ آپ لگائیں گے کہ ہم لگائیں گے بھائی؟ ہے کوئی؟ عرفان بھائی کہاں چلے گئے؟ آپ کی آواز کی ضرورت ہے۔ پورا مجمع اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کے جواب دے اس نعرے کا۔ ماشاءاللہ، لہجہ بھی خوبصورت ہے، شاعری بھی خوبصورت ہے، معیار بھی بڑا بلند ہے۔ زندہ باد، ماشاءاللہ، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد۔ بہت بہت شکریہ۔ میں گزارش کر رہا ہوں شہنشاہ ترنم جناب عزت مآب محترم اسد اقبال کلکتوی صاحب سے وہ مائک پہ تشریف لائیں۔